نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطر الذین فی قلوبہم مرض۔ اب تو دیکھے گا ان کو جن کے دل میں بیماری ہے، یسارعون فیہم دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانے کی، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرما دے فتح، او امر من عنده یا کوئی حکم اپنے پاس سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پچھتانے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى الْيَهُودَ یا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اے ایمان والو مت بنا یہود و نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ترک موالات کا حکم شرعی سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، فی قلوبہم مرض، مرض اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے، یسارعون فیہم اور کہنے لگے، یقولون نخشی کہنے لگے کہ ان سے قطع تعلق کرنے میں تو ہمارے لیے خطرات ہیں۔ کیا خطرات ہیں؟ ان تصیبنا دائرہ کہ زمانے کی گردش نہ آ جائے، ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یعنی یہ لوگ تو اس خیال میں ہیں کہ مشرکین اور یہود مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قریب ہے کہ مکہ فتح ہو جائے، یا فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کرے، ان کو رسوا کر دے، تو اس وقت یہ لوگ اپنے مخفی خیالات پر نادم ہوں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جو دل کے اندر چیز تھی، جو ڈر تھا، ان کے بارے میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔